اور اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی ملنے والی لاش انتہائی مسخ شدہ حالت میں تھی۔ میری اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنے ابو کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنی فیملی کے ساتھ جو تعلق ہے۔ اس کے لواحقین نے لاش لینے سے انکار کر دیا، اس کے باپ نے انکار کر دیا، سامنے کوئی نہیں آ رہا، کوئی دوست نہیں آ رہا۔ لاش وصول کرنے کے لیے ابھی تک اہل خانہ میں سے کوئی بھی کراچی نہیں پہنچا۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں، کون سا پروجیکٹ کر رہی ہوں، کہاں ٹریول کر رہی ہوں۔ اس کی پچھلے سال اکتوبر کے اندر یا ستمبر کے آخر میں اس کی کہیں ڈیتھ ہوئی ہے، اس کے بعد سے ابھی تک اس کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ اور صرف کچھ ہفتے پہلے عائشہ خان، ایک بزرگ خاتون کی لاش اس کے فلیٹ سے ملتی ہے۔ ایک ہفتے تک اس کی کسی اولاد نے اس کی خبر تک نہیں لی۔ لوگ اس کی اولاد پر لعنت بیچنے لگے۔ جس ماں نے پالا پوسا اس کو اکیلے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، کیسی بے غیرت اولاد ہے۔ لیکن پھر آیا حمیرہ اصغر کا کیس، اور اس کیس نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف اولاد ہی نہیں، ماں باپ بھی بے رحم ہو سکتے ہیں۔ ماں باپ وہ رشتہ جسے انکنڈیشنل لو کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ انکنڈیشنل صرف تب تک ہوتا ہے جب تک اولاد ماں باپ کی مرضی کا سلیبس فالو کرے، اور اگر اولاد خاص کر بیٹی کچھ الگ کرے تو اسے نافرمان کہہ کے رشتے توڑ دیے جاتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی باپ نے غیرت کے نام پر اپنے بیٹے سے تعلق توڑ دیا ہو۔ ٹک ٹاک ڈیلیٹ نہ کرنے پر ایک باپ نے اپنی بیٹی کو گولی مار دی تھی، لیکن کب کسی بیٹے کو مارا گیا تو پھر یہ غیرت، یہ عزت صرف بیٹیوں تک کیوں محدود ہے؟ حمیرہ اصغر کوئی اسکینڈل سیلیبریٹی نہیں تھی، نہ وہ کوئی وائرل ٹک ٹاکر تھی، وہ صرف ایک ایکٹریس تھی، وہ بھی سائیڈ رولز میں۔ اگر اس نے خواب دیکھے تھے تو کیا وہ غلط تھا؟ مان لیتے ہیں کہ اس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کام کیا، لیکن وہ بھی تو انہی کا خون تھی نا۔ 9 مہینے تک کسی نے واٹس ایپ پر لاسٹ سین تک نہیں دیکھا، کسی نے ایک بار بھی کال نہیں کی۔ رشتے اللہ بناتا ہے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی وہ ایگو کے نام پر ان رشتوں کو ختم کر دے۔ اور اب اس کی بابی کا انٹرویو آیا، اس نے بتایا حمیرہ رشتہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک بائی کا غصہ، اس کی ایگو سب کچھ برباد کر گئی۔ یہ وہی بائی ہے جس نے حمیرہ کو جائیداد سے بھی نکال دیا، بابی کو بھی نکال دیا، اور ماں باپ اس کی دہشت میں چپ ہو گئے۔ تو کیا عزت صرف بیٹیوں سے جڑی ہوتی ہے؟ مرد کے ظلم پر کب سوسائٹی سوال اٹھائے گی؟ اگر اسلام نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا منع نہ کیا ہوتا تو شاید آج بھی یہ معاشرہ انہیں زمین میں گاڑ دیتی۔ جب اس بائی نے پریس کانفرنس کی تو دماغ ہی ہل گیا، کسی سوال کا سیدھا جواب ہی نہیں، صرف گیس لائٹنگ، بلیم شفٹنگ اور ایروگینس۔ جب حمیرہ کی لاش آئی تو اسے ریسیو کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، لیکن جب عوام نے آواز اٹھائی تب لاش لینے آیا۔ یہ رشتہ نہیں، یہ سیاست ہے۔ دیسی گھروں میں لوگ کیا کہیں گے، یہ پریشر بیٹیوں کے سر پر ہوتا ہے، لیکن ظلم خود ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ آسان فیصلوں میں سب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹی کچھ مشکل فیصلہ کرتی ہے تو محبت اور سپورٹ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ کی محبت جھوٹی ہے۔ حمیرہ چلی گئی، اس کا جسم مٹی بن گیا، لیکن اس معاشرے کا ضمیر بھی اس کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اس کی لاش اتنی خراب تھی کہ فورینسک بھی نہیں ہو سکی، جسٹس بھی نہیں ملا۔ لیکن ایک اور عدالت ہے جہاں سب کچھ لکھا جا چکا ہے، وہاں ہر رشتے کا حساب ہوگا، ہر ظلم کا جواب ہوگا۔ اور میں دیکھنا چاہوں گی جب حمیرہ کے ماں باپ اور بھائی اللہ کے سامنے کہیں گے جو رشتہ تو نے بنایا تھا وہ ہم نے ایگو کے نام پہ توڑ دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کیس میں آگے کیا نکلتا ہے، لیکن میری صرف یہ دعا ہے جس طرح بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے اسی طرح بیٹیوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر غیرت کے نام پہ بیٹیاں قتل ہو سکتی ہے تو پھر بیٹے بھی شیلڈڈ نہ رہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں نیچے کامنٹ میں لکھو، اور اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ہاں، تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔